جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے چونکہ فرشتوں کی دعا جو ہے مسلسل ہوتی رہتی ہے، یعنی حدیث مبارک ہے انفق تنفق، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مزید ملتا رہے گا۔ تو جب حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو نہیں خرچ کر رہا اس کے لیے وہ دعا نہیں ہو رہی، اور جو خرچ کر رہا ہے اس کے لیے دعا ہو رہی، اور دعا کرنے والے بھی فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو لہذا جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے اسے مزید ملتا رہتا ہے فرشتوں کی دعا کے صدقے میں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ایک علت و معلول کا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، سبب اور مسبب کا، کہ ایک شے ایک چیز کا سبب ہے، سورج ہمارے لیے روشنی کا سبب ہے، لیکن یہ وہ سبب ہے جو ظاہراً ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو دن چڑھ جاتا ہے۔ تو اب اسی طرح کچھ باطنی اسباب بھی شریعت کے اندر ہیں، تو یہ صدقے کے ذریعے مال میں اضافہ ہونا یہ باطنی اسباب میں سے ہے کہ آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی طور پہ سبب بنایا ہوا ہے کہ جو خرچ کرے گا اسے مزید مل جائے گا۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس سے پہلے قسم کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک سبب باطنی ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے، کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کو سبب بنا دیا اسے مزید ملنے کا، اور اسی کا نتیجہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے مال میں اتنا ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو جتنا بخل کرتے ہیں اور کم خرچ کرتے ہیں ان کا مال اسی اعتبار سے کم ہوتا جاتا ہے۔